بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 10۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ترجمہ: یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اخلاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی خصلت یا عادات کے ہیں۔ اصطلاح میں اخلاق سے مراد انسان کا وہ طرز عمل ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ اپناتا ہے۔ اخلاق کی دو اقسام ہیں، ایک اخلاق حسنہ یا اچھا اخلاق، دوسرا اخلاق رذیلہ یا اخلاق قبیحہ یا برا اخلاق۔ اب دیکھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے۔ اخلاق حسنہ سے مراد روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق یا اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اخلاق رذیلہ ایسا طرز عمل جو شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو بلکہ اس کے خلاف ہو، وہ اخلاق رذیلہ یا اخلاق قبیحہ یا برا اخلاق کہلاتا ہے۔ اخلاق حسنہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اخلاق حسنہ میں عفو و درگزر، ادب، تعظیم، صبر، برداشت، نرمی، عاجزی، انکساری، صدق، ایفاء عہد، امانت داری وغیرہ شامل ہیں۔ اور اخلاق قبیحہ یعنی برے اخلاق میں انتقام، غصہ، بے ادبی، بے صبرا پن، ظلم، غرور، تکبر، جھوٹ، بد عہدی، یہ تمام عادات اخلاق رذیلہ یا اخلاق قبیحہ کہلاتی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھو، کیونکہ غصے کی حالت میں وہ بالکل اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں آج محاسن اخلاق کا جو بھی سرمایہ ہے صرف ان پاکیزہ ہستیوں کے دم قدم سے ہے جنہوں نے خود اپنے آپ کو حسن اخلاق اور کمالات انسانی کا اعلیٰ پیکر بن کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن اخلاق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو ہی اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہ کہا ہے کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ شخص وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ حسن اخلاق انسان کی سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے۔ اچھے اخلاق سے انسان کے کردار اور شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ اچھا اخلاق دوسروں کا دل جیتنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھے اخلاق کے حصول کے لیے اپنی ذات کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات دل میں پیدا کیے جاتے ہیں، دوسروں کے لیے دکھ درد کا احساس رکھا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے اور ان کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے، گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں نرمی اور محبت پائی جاتی ہے۔ اگر اخلاق کی عمدہ مثال دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
خود اپنے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایمان کی روح کے بعد دعوت محمدی کے دو پہلو ہیں، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق۔ ایک خالق کا حق ہے اور دوسرا مخلوق کا، اور انہی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی عمارت کو ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے جن 4 ستونوں پر قائم کیا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک کا مقصد انسان کے اخلاق کے حسنہ کی تربیت اور تکمیل ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ روزے کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکیزگی اور تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ زکوٰۃ سرتاپا انسانی ہمدردی اور غم خواری کا سبق دیتا ہے، اور حج کے موقع پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ حج قبول نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ یعنی حج بھی مختلف طریقوں سے اخلاقی اصلاح و ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے ان 4 ارکان کے نام بے شک الگ الگ ہیں، مگر ان کی جو بنیاد ہے یا ان کا بنیادی مقصد جو ہے اس میں اخلاقی تعلیم کا پہلو موجود ہے۔ اگر ان عبادات سے یہ روحانی اور اخلاقی ثمرات ظاہر نہ ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے احکام الہی کی محض لفظی تعمیل کی ہے، جو عبادت کے جوہر و معنی سے یکسر خالی ہیں۔ ہم ایسے درخت ہیں جن میں پھل نہیں ہیں، اور ایسے پھول ہیں جس میں جو خوشبو سے ناآشنا ہے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتے ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ کامل ایمان ہمارا تبھی ہے جب ہم اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔